السلام علیکم معزز طلباء، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ بیٹا، پچھلے لیکچر میں ہم نے ایثار کے بارے میں بات کی تھی۔ اب تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں اور امید کر رہا ہوں کہ آپ نے پچھلے جو پیراگراف ہے سمجھ بھی آپ کو آ گئی ہوگی اور آپ نے اس کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ تو تھوڑا سا پچھلے سبق جو پچھلے پیراگراف کے حوالے دیتے ہیں۔ ہم نے بات کی تھی مدامت عمل کی، پھر اس کے بعد بات ہوئی حسن خلق کی، پھر اس کے بعد بات ہوئی ایثار کی۔ اب ہم تواضع کے بارے میں بات کریں گے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں تواضع کیسے وہ استعمال کرتے تھے۔ تواضع سے مراد عاجزی، انکساری۔ تو امید ہے آپ کے پاس کتاب ہوگا تو کتاب کی طرف تھوڑی سی توجہ آپ کی چاہوں گا۔ فرماتے ہیں کہ گھر کا کام کاج خود کرتے، کپڑوں میں پیون لگاتے۔ پیون سے مراد کپڑے پڑ جاتے ہیں، اس میں سوراخ ہو جاتا ہے، اس میں دوسرے کپڑے کا ٹکڑا نیچے سے لگا کر سی لینا۔ آپ نے یہ جو دنیا سے بے ثبات کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، ملنگ ٹائپ، ان کے کپڑوں میں وہ جوڑ پیوند لگے ہوئے کپڑے دیکھے ہوں گے۔ گھر میں خود جھاڑو دیتے، دودھ دھو لیتے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود اپنے دست مبارک سے اپنے جانوروں سے دودھ حاصل کیا کرتے تھے۔ بازار سے سودا لاتے، اس طرح ہمیں اپنے بڑے کہتے ہیں جاؤ سودا سلف لے کے آؤ، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس میں کوئی شرم نہیں محسوس ہوتی تھی۔ جوتی پھٹ جاتی، یعنی اب جو اس کے شوز ہوا کرتے تھے، جوتیاں ہوا کرتی تھی، وہ پھٹ جاتی تو خود گھانٹ لیتے، یعنی خود وہ سینے لگ جاتے۔ گدھے کی سواری سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی آر نہ آتا۔ لفظ استعمال ہوا ہے آر، یعنی کوئی شرم ان کو محسوس نہیں ہوتی تھی۔ اپنا کام خود کرنا، اپنے ہاتھوں سے کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کرتے تھے۔ غلاموں اور مسکینوں کے ساتھ بیٹھتے اور ان کے ساتھ کھانا کھانے سے پرہیز نہ تھا۔ یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے چاکروں کے ساتھ کھانے کے لیے تشریف فرمایا کرتے تھے تاکہ ان کے دلوں میں کوئی ایسی بات نہ آئے۔ ایک دفعہ گھر سے باہر تشریف لائے، لوگ تعظیم کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کا جاہ و جلال، ان کی شخصیت کی اپنا رعب تھا، تو لہٰذا لوگ کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل عجم کی طرح تعظیم کے لیے نہ اٹھو۔ اہل عجم سے مراد یعنی عرب کے علاوہ جتنے بھی ممالک ہیں وہ اہل عجم ہے، یعنی جتنے بھی ممالک میں رہنے والے باشندے ہیں ان کو کہتے ہیں اہل عجم۔ لہٰذا غریب سے غریب بیمار ہوتا تو عیادت کو تشریف لے جاتے، تیمارداری کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود تشریف لے کے جاتے۔ مفلسوں اور فقیروں کے ہاں جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے، تو اس طرح بیٹھتے کہ امتیازی حیثیت کی بنا پر، امتیازی حیثیت یعنی ایک الگ حیثیت، امتیازی حیثیت الگ حیثیت کی بنا پر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکتا۔ کسی مجمع میں یعنی ہجوم میں جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے۔ ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیا لیکن نبوت کا رعب اس قدر طاری ہوا کہ وہ کانپنے لگا۔ نبوت کا ایک رعب ہوتا ہے، تو لہٰذا جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو جب اس نے دیکھا تو اس پہ کپکپاہٹ سی آ گئی، کپکپی آ گئی اس پہ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گھبراؤ نہیں۔ کیا فرمایا؟ گھبراؤ نہیں، میں بادشاہ نہیں، ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سو کا گوشت پکا کر کھایا کرتی ہے۔ یہاں پہ جو سو کا گوشت پکا کر کھایا کرتی سے کیا مراد ہے؟ پرانے زمانوں میں یہ نہ اون تھا، نہ فریج
ہوا کرتا تھا، لہٰذا پرانے زمانے میں یہ لوگ گوشت کے پیسز نکال کر اس کو تار پہ یا کسی دیوار پہ کسی پتھر پہ رکھ لیتے تھے، سورج کی روشنی سے وہ سوکھ جایا کرتی تھی، پھر وہ استعمال میں وہ لوگ لایا کرتے تھے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ پیراگراف سمجھ آ گئی ہوگی۔ میں پھر تھوڑی سی ریویژن کر لوں کہ گھر کا کام، یعنی نبی علیہ السلام گھر کے کام میں کوئی جو شرمتی نہیں محسوس کرتے تھے، اس میں خود کپڑوں میں کپڑے سیتے تھے، جھاڑو دیتے تھے، بکریوں سے بھیڑوں سے دودھ دھو لیتے تھے، حاصل کر لیتے، بازار سے سودے کے لیے خود چلے جاتے، اگر جوتیاں ان کی پڑ جاتی تو خود سیتے تھے۔ اسی طرح گدے کی سواری سے نبی علیہ السلام کو کوئی آر نہیں محسوس ہوتی، نہیں کوئی شرم محسوس ہوتی۔ ایک مزے کی بات، ان کے ایک گدے کا نام تھا دلدل۔ آپ کی معلومات کے لیے، یعنی نبی علیہ السلام کے گدے کا نام تھا دلدل۔ اب تھوڑا سا پچھلے تھوڑی سی ریویژن ہوتے ہوتے آگے بڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو آگے ہے کہ ایک دفعہ نبی علیہ السلام گھر سے باہر تشریف لے گئے تو لوگ تعظیماً کھڑے ہو گئے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا اہل عجم کی طرح نہ اٹھو، یعنی جس طرح اہل عجم میرے خیال میں یہ انگریز لوگ بڑے وہ کر لیتے ہیں، یا اور قسم کے جو اقوام ہے اکثر اتنا احترام کر لیتے کہ وہ پھر بندے پہ تھوڑی سی بے چینی لے آتا ہے۔ اور آگے وہ فرماتے ہیں کہ مفلس اور فقیروں کے ہاں جا کر ان کے ساتھ بیٹھتے تھے، تو اس طرح بیٹھتے کہ امتیازی حیثیت کی بنا پر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان نہ سکتا تھا۔ کسی مجمع میں جاتے تو جہاں جگہ مل جاتی بیٹھ جاتے۔ ایک دفعہ ایک شخص ملنے آیا، لیکن نبوت کا روب اس قدر طاری ہوا کہ اس پہ کب کپی آ گئی، تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، میں کوئی بادشاہ نہیں، ایک قریشی عورت کا بیٹا ہوں جو سو کا گوشت پکا کر کھایا کرتے ہیں۔ تو امید ہے آپ نے اس پیراگراف پر عبور حاصل کر لیا ہوگا۔ تھوڑا سا آپ کے ساتھ ہم نے مدامت عمل پہ بات کی، حسن خلق پہ بات کی، ایثار پہ بات کی، تواضع پہ بات کی۔ اب اسی پیراگراف کے حوالے سے جو مشکل الفاظ ہے وہ آپ کو ذہن نشین ہونے چاہیے۔ دودھ دھو لینا مطلب دودھ حاصل کرنا، کسی جانور سے دودھ حاصل کرنا۔ گانٹھ کا معنی ہے جوڑنا، یعنی سینہ۔ اسی طرح آر کے معنی ہے شرم، اور اس طرح اہل عجم عرب ملک کے علاوہ تمام ممالک کے لوگ یا باشندے۔ تعظیم سے مراد ہے عزت، احترام۔ عیادت سے مراد ہے تیمارداری۔ امتیازی حیثیت ایک الگ حیثیت۔ اسی طرح مجمع، تو مجمع سے مراد ہجوم، جو ایک لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو پیارے طالب علموں، آپ کے لیے ہوم ورک یہ ہوگا کہ آپ تو ایک یہ جو پیراگراف ہے خوب پڑھ لو، اس میں جہاں جہاں پہ آپ کو کوئی مشکلات ہو واٹس ایپ پہ ہمارے ساتھ رابطہ کرو۔ یہ الفاظ معنی جو ہے یہ کوشش کرے بیٹا کہ یہ یاد ہو جائے، تاکہ آپ کو اگلے پیراگراف میں اگر یہ الفاظ آئے تو آپ کو پہلے سے اس کو پتہ ہو کہ یار یہ اس لفظ کا یہ معنی ہے۔ امید ہے آپ لوگوں کو یہ سمجھ آ گئی ہوگی۔ جہاں پہ بھی آپ کو بیٹا مشکل پیش آئے، بے شک آپ ہمارے ساتھ واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہو۔ والسلام۔